اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے رکوع جو تھا وہ 12واں رکوع تھا اور پارٹ 20، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے، کیونکہ وہ قرآن لے کے آتے تھے اور وہ ان کی دشمنی یہی تھی کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے، کیونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ جب بھی ان سے کوئی عہد کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی عہد لیتے تھے تو ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے تھے، اور جب بھی کبھی کوئی ان پہ رسول آتے تھے، اللہ کی طرف سے کتابیں لا رہے ہیں، تو اس کو پسے پش ڈال دیتے تھے، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آگے کی آیت میں کچھ یہ بھی آیا تھا کہ وہ پیروی کرتے تھے اس چیز کا جسے سلیمان کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھتے تھے، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور انہوں نے اس کا اتباع بھی کیا، جو کہ نازل ہوا 2 فرشتوں پر بابل میں۔ یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ فرشتوں سے شیطان جو تھے وہ ان سے جادو سیکھ لیا کرتے تھے، جو کہ فتنہ کا باعث بنتا تھا، اور وہ اس کے ذریعے سے مرد اور بیوی یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلواتے تھے، جھگڑا کرواتے تھے، جبکہ ان کو پتہ تھا، یہ سب ہم جانتے ہیں، کہ اس کے ذریعے وہ کوئی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ وہ لوگ کوئی ایسی چیز سیکھتے تھے جو کہ ضرر ڈالنے والی ہوتی تھی، اور ان کو نفع نہیں مل سکتا تھا، نہ تو اس کو دنیا میں نفع ہے، نہ ہی اس کا آخرت میں نفع ہے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس کا بہتر ثواب اور ملتا، اگر کیچے وہ جانتے ہوتے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا یہ تسلسل جاری ہے، اور تھوڑا سا پچھلا ہم یہ ریوائز کرتے ہیں کہ یہ 10 رکوع سے 2 آیات سے زیادہ اس پہ مشتمل ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور یہ 15ویں رکوع تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں خطاب جو ہے سابقہ امت مسلمہ، یہود اور بنی اسرائیل ہیں۔ اس کا پہلا حصہ 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ 5واں رکوع کی 7 آیات ہیں، جس میں کہ قرآن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی رسول پر ایمان، دعوت پر ایمان، اور اس پہ دعوت پر مشتمل ہے۔ پھر ان کی ملامت ہے بنی اسرائیل کی، ان کی عملی گمراہیاں، اعتقادی گمراہیاں، اخلاقی فرد جرم، قرارداد جرم ان پر عائد ہوئی۔ یہ اس میں پچھلا ان آیات میں اور ان رکوع میں یہ سب موجود تھی۔ بنی اسرائیل کو 1450 سال قبل مسیح میں توریت دی گئی۔ ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ ویسے ان کی تاریخ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلے گی، ان سے 400 قبل پہلے جو تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل یہ مشہور ہوئے، امت مسلمہ کی حیثیت سے یہ نمودار ہوئے، اور ان کو کتاب بھی ملی اور شریعت بھی ملی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کا دور جو ہے مبعوث جو ہوئے، تو سن 610 عیسوی سے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوتا ہے۔ توریت اور قرآن کے درمیان تقریباً 1200 سال بیچ میں آتے ہیں۔ اس میں تحویل قبلہ کا حکم 624 میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، لیکن قبلہ وہی تھا جو کہ یہود کا تھا۔ اب جب تحویل قبلہ سے پتہ چل گیا کہ اب نئی امت مسلمہ تشکیل دی جا رہی ہے، سابقہ امت معزول ہو رہی ہے، اور ان کے اسباب بتا دیے گئے اس میں پچھلے میں، اور کوتاہیاں ان کی بتائی گئیں کہ تم میں یہ خرابیاں تھیں، جس کی وجہ سے اب تم لوگ اس امت مسلمہ کے اس منصب سے ہٹائے جا رہے ہو، اور اب تمہاری جگہ امت محمدیہ کو فائز کیا جا رہا ہے۔ چھٹے اور 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، واقعات ہیں، اور اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا ضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْکَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ۔ یہ 7 رکوع تک کا خلاصہ ہے۔ بقیہ 7 آگے جو رکوع آئے ہیں ان میں گمراہیاں ہیں، ان کی عملی گمراہیاں ہیں، جس سے تنبیہ کی گئی ہے اب امت مسلمہ کو کہ یہ خرابی ان میں تھیں، اب تم نہ کرنا، جس پہ کہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ
مسلمانوں لازماً تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گے جو پچھلی امتوں کے اطوار تھے، بالش کے ساتھ بالش اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہوگے، یعنی تم لوگ وہی کرو گے جو وہ امت مسلمہ کر چکی ہے۔ اس 13ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی ان شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں سے جبریل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے، اسی لیے کرتے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے۔ حسد کی آگ بغض کو استعمال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی دل کی جلن جو تھی، اور وہ اسی جلن کے وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اب ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 104 یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین، یا اس میں حرف ندا ہے، الذین جو ہے لوگوں کے لیے آ رہا ہے اور جو کے لیے آتا ہے، الذی کی جمع ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا نافیہ ہے، یہ نہیں کے لیے آ رہا ہے، مت، تقولو تم کہو، یہ فعل مضارع ہے، رائنا ہے، یہ رائنا لفظ عربی میں جو ہے ہمارے اس میننگ آتے ہیں کہ ہماری اس میں رعایت کیجیے، اور عبرانی زبان میں یہ لفظ جو ہے آتا ہے بد دعا کے لیے آتا ہے، اور عبرانی زبان میں اس کے ایک میننگ لیے جاتے ہیں کہ احمق کے لیے استعمال ہوتا ہے یا چرواہے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ لفظ رائنا نہیں کہا جائے، وقولو اور کہو تم، انظرنا، انظرنا لفظ کہو، لفظ اس لفظ کو ختم کر کے یہ لفظ کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کہو، یہ فعل امر ہے، واسمعوا واو اور سمعوا سنو، وللکافرین واو اور لام اس میں حرف جارہ ہے، للکافرین یہ جار مجرور ہو گئے ہے، اور واسطے کافروں کے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، اے ایمان والو تم لفظ رائنا نہ کہو اور لفظ انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر میں کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو آیت 103 آئی ہیں، ان آیات کے بعد مصحف میں سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، یہ جو ہے یہ خطاب کا صیغہ ہے، اور یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ پورے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو 88 مرتبہ آیا ہے، یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اور امت مسلمہ کے لیے آیا ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، وہ ہم کو سمجھنا ہے۔ یہاں پہ لفظ جو آیا ہے رائنا، یہ صیغہ امر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، اور یہ جیسے کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور اس میں یہ یہودی بیٹھے ہیں اور وہ توجہ دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی شرارت تھی، ان کا دوغلا پن تھا، یہ ان کا کمینہ پن تھا کہ وہ کھل کر بات نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے، بغض کی وجہ سے یہ برے معنی دل میں رکھ کے لفظ کہتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کی شرارت دیکھی تو لفظ کہا پھر کہ انظر نہ کہیں، انظر نہ لفظ نکلا ہے نظرہ ینظرو سے، اور اسی کے باب افتعال سے آیا ہے انتظار کرنا، مہلت دینا، اور دوبارہ فرمائیے، دوبارہ توجہ دیجیے، تو یہ الفاظ ہیں۔ اور یہ واسمعوا جو لفظ ہے اس کے لیے مطلب ہے کہ سنو، تم لوگ توجہ سے سنو۔ اب اس حکم کے آنے کے باوجود بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کی بہت سی شرارت میں سے ایک شرارت یہ بھی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یہ لفظ رائنا کہتے تھے۔ یہ عربی زبان کا ہے لفظ، اور عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں ہماری رعایت کیجیے۔ عبرانی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لوگ شرارت سے بد دعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سننے والے یہ سمجھیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ دیجیے، اور اندر سے ان کے دل میں برے معنی کی نیت ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ یہودی جو ہیں رائنا یا محمد کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ آئندہ تم میں سے کسی نے بھی یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو کہتے ہو،
اس پر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں، تم لفظ رائنا نہ کہو بلکہ اس کے بجائے لفظ انظر نہ کہو۔ اس کے معنی بھی وہی ہیں کہ ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے، لہٰذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کے معنی میں دوسرے معنی کا کوئی شبہ نہ ہو یا کوئی غلط مشابہت نہ آئے۔ مفسر ابن کثیر صفحہ نمبر 48 جلد نمبر 1 میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، قول میں بھی اور فعل میں بھی۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد سے حدیث میں نقل ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس میں دلالت اس بات پر ہے کہ کافروں کے ساتھ ان کے اقوال اور افعال اور لباس اور تہوار اور عبادات وغیرہ میں مشابہت اختیار کرنا سخت منع ہے، اور مشابہت کرنے والوں کے لیے تحدید ہے اور وعید ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں اس بات کا حکم آیا ہے کہ خطاب اور گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں اور ان الفاظ سے بچایا جائے اپنے آپ کو نامناسب الفاظ کے جس کے معنی نکلتے ہوں۔ اسی طرح کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ سب بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح ایک لڑکی کا نام آسیہ، جس کے میننگ ہوتے ہیں گناہ گار، وہ والا آسیہ نہیں جس میں الف مد سے آتا ہے بلکہ عین سے جو آتا ہے آسیہ، اس کے میننگ تھے گناہ گار، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کے جمیلہ رکھ دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو عبدی یا امتی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہو۔ عبدی اور امتی کے بجائے غلامی یا جاریتی کہا جائے۔ یہ سب احادیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 105 ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ما نافیہ ہے، نہیں کے لیے آ رہا ہے۔ یودو، یہ ودا یودو فعل مضارع ہے۔ الذین یودو دوست رکھتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، الذی کی جمع ہے، کفرو کافر ہیں، من سے، اہل الکتابی، اہل الکتابی یہ جار مجرور ہے، اہل کا مطلب ہے اہل، اور کتاب، کتاب کو کہا جا رہا ہے، واو اور لا نہیں، مشرکین مشرکوں سے، آئیں یہ کہ، ینزلہ اتاری جائے، علیکم یہ جار مجرور ہے، اللہ مینس اوپر، کم مینس تمہارے، یہ ضمیر متصل لگی ہے اس کے ساتھ، من خیرن، من خیرن یہ جار مجرور ہے، اور یہ جو من ہے یہ اس میں موصول ہے، اس کے میننگ ہے سے، من کچھ خیر بھلائی، اور یہ سے جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ پیچھے سے کنیکٹ ہو رہا ہے۔ ربکم، ربی پروردگار، کم ضمیر متصل لگی ہوئی ہے تمہارے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ ساتھ، با کے میننگ ہے ساتھ، رحمتہ رحمت، اور ہی اپنی، میں جس کو، یشا، یشا اللہ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ جو چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ جو چاہے گا، شاہ کا میننگ ہے چاہنا، یشا فعل مضارع ہے، میں جس کو یشا چاہتا ہے، واللہ واو اور اللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، یہ جو لفظ ذو نظر آ رہا ہے یہ میننگ آتے ہیں اس کے صاحب کے لیے، اس کی عزت کے لیے، بڑھائی کے لیے، ذو الجلالی والاکرام پڑھتے ہیں ہم، ذل جلالی والاکرام پڑھتے ہیں، تو یہ ذو، ذا اور ذی یہ لفظ جو ہے یہ اسی کے ہی فیملی کے ہیں، ذو الفضل العظیم، ذو صاحب، اور فضل فضل، عظیم بڑائی، عظمت والا، بڑے کا۔ اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں اور مشرکوں کو یہ گوارا نہیں
کہ مسلمانوں پہ کوئی خیر نازل ہو۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ کافروں کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جن کو ابھی تک کوئی ان کو بتانے والا نہیں آیا، ان کو علم نہیں تھا، کوئی دعوت ان کے تک نہیں پہنچی تھی اور وہ کفر میں پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے وہ کافر ہیں جس کو سب علم تھا لیکن جان بوجھ کر اڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر حق واضح ہو گیا تھا پھر بھی حق دھرمی، انات، ضد، تعصب کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے، اور یہاں پہ یہ دوسرے والی ہی مراد ہیں جو کہ اڑے ہوئے ہیں۔ سورہ شورى میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جس کام کے لیے بلا رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت بھاری ہے، آسان نہیں ہے ان کا ماننا، یہ واقف ہی نہیں۔ یہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور ان کی بات نہ ماننے پہ انہوں نے کمر کس لی تھی۔ جب مسلمان یہودیوں سے کہتے کہ تم اسلام قبول کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اس پر اتباع کر لیتے۔ تو اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور بتایا کہ اے مسلمانوں، ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم کو کسی کی طرح بھی خیر نصیب ہو۔ یہودی تو اس حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے، اور مشرکین اس لیے ناراض ہیں کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، ان کو توحید پسند ہی نہیں ہے، وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت کرتے تھے، اور جب ان کی اس بات کی تردید ہوئی، ان کو اس بات کو منع فرمایا گیا تو ان کو بہت برا لگا۔ روح المعانی صفحہ نمبر 350 جلد نمبر 1 میں فرما رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کی اس بات کی تردید فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات کا پابند نہیں ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے اور وہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرمائے اور جسے چاہے ہدایت دے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا ہے تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مودت اور محبت بالکل منقطع ہو جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو عطا فرما رہے ہیں، یعنی شریعت کاملہ عطا فرمائی۔ من یشاء کا عموم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تابع دار ہیں ان سب کو اس میں شامل فرمایا ہے۔ یختص برحمتی، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت قرآن پاک ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی صفت قرآن ہے۔ یہ ہدایت ہے جس کو چاہے دے، یہ رحمت ہے اور یہ خیر ہے، اور یہی یہود کی جلن ہے کہ ان کو یہ خیر کیوں ملا۔ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ من یشاء، جسے چاہے وہ چن لے۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو سوچیں کتنے فیصد ہمارے پاس کیا چیز ہوتی، یہی ڈر رہتا اور ہم کہ اس ڈگر سے ہٹ جاتے۔ قرآن تو ہم کو ملتا ہی نہیں تو رحمت بھی نہیں ملتی، اللہ کا فضل نہیں ملتا۔ فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل اپنا دے سکتا ہے، کسی سے حسد نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اگر ہم کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں تو اس کو رشک کی نظر سے دیکھنا ہے۔ رشک کرنا ایک صفت ہے اور یہ محمود صفت ہے۔ اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی مانگ لو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی سامنے والے کے پاس کوئی بہترین اس کے پاس چیزیں ہیں تو آپ اس کو حسد نہ کرو بلکہ اس کو رشک کی نظر سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خزانوں میں سے آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی مانگیں، آپ کو یہ ملے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس کے فضل کو مانگو، تلاش کرو، کیا پتہ تم جو دیکھ رہے ہو وہ اس کے لیے بہتر ہو اور تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور کسی اور چیز میں تمہارے لیے بہتری ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کوئی دوسری نعمت اور رحمت تم کو مل جائے جو اس سے بہتر ہو، جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بہتر تھی۔ اللہ کے خزانے محدود نہیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں اور ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آگے کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مسلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، ما جو کچھ، ننسخ، اچھا یہ لفظ جو ہے یہ ہماری اردو میں بولا جاتا ہے، ہماری اب زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں منسوخ کرنا،
اور عربی میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ بالکل ہماری اردو ہی کے ہیں، صرف ہمیں سمجھنے کی یا اس میں سے ڈھونڈ کے نکالنے کی ہے کہ یہ ہمارے کہاں بولا گیا ہے یہ لفظ ہمارے پاس۔ تو ننسخ کے میننگ آتے ہیں موقوف کرنا، وقف کرنا، منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، اس طرح کے میننگ میں آتا ہے یہ۔ ما ننسخ جو کچھ، ننسخ موقوف کرتے ہیں ہم، یہ نون جو ہے لفظ ہم کے لیے آ رہا ہے، من سے، آیتن آیتیں، او یہ یا کے لیے آ رہا ہے، ننسیحا نسیان، لفظ نسیان لفظ اس میں دیکھیں انسان نسیان، ننسیحا بھلا دینا، یہ بھلا دینے کے لیے میننگ آ رہے ہیں، یا بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی ہم لاتے ہیں، بخیر یہ جار مجرور ہے، بہتر اس سے، با سے اور خیر بہتر اس سے، منہا منہا من سے، ہا اس سے، او یا مثلہا مانند اس کے، علم علم یہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے کیا نہیں، تعلم جانا تو نے، یا نہیں جانتے تم، کیا نہیں جانتے تم، اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑے غصے سے ہو کے پوچھ رہے ہیں، ان اللہ، انا بے شک، یہ کہ، اللہ اللہ، اللہ اوپر، کلی ہر، شے چیز کے، قدیر قادر ہے، علم کیا نہیں، تعلم جانا تو نے، انا یہ کہ، اللہ اللہ، لہو واسطے اس کے، ملکو بادشاہی، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما واو اور، ما نہیں، ما نافیہ، لکم جار مجرور ہے، لام واسطے کے لیے آ رہا ہے، کم تمہارے، ضمیر متصل لگی ہے، من سے، دون اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے سے، من کوئی، ولی دوست، واو اور، لا نہیں، نصیر، نصرہ ینصرو، نصیر لفظ نکلا ہے مددگار، مدد کرنا، اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ کے لیے زمین اور آسمان کا ملک ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ ان آیات میں آیات کو منسوخ کرنے کی حکمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے تھے، کبھی ایک حکم دیا اور پھر اسے منع کر دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا، کبھی ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اس کو دیکھ کر مشرکین کے دل میں تھوڑی کھلبلی ہوئی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں اور کل اس کو دوسرے سے رجوع کر لیتے ہیں، اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا ہے تو اس میں یہ منسوخیت والی بات کیوں ہوتی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس بات کے لیے سورہ نحل میں ان دشمنوں کی بات پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ بَدَّلْنَا آيَاتٍ مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اور جب ہم کسی آیات کو ایک آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو افطرا ہی کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بندوں کا اس میں فائدہ ہے، یا تو ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نفع والا آ جائے گا یا آسان آ جائے گا، یا اس میں کوئی منفعت ہوگی یا ثواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہی ہوگا۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لیے بھی اس میں بھی بہتری ہے، اس عمل میں آسانی بھی ہوگی، اور اگر آسانی کے بجائے کوئی سخت حکم آ گیا تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا تو ثواب بھی اس قدر ہی زیادہ ہوگا۔ منسوخ ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ عبارت اگر قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے تو اس کو منسوخ الحکم کہتے ہیں۔
اس کے میں ایک آپ کو مثال دیتی ہوں. جیسے کہ ایک عورت کی شوہر کی وفات پہ عدت پہلے 1 سال رکھی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو کم کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی گئی ہے. اور جس آیت میں 1 سال کا ذکر ہے وہ بھی مصحف میں باقی ہے. متعان الی الحولی غیر اخراج. اور نسخ کی یہ ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ کر دی جائے اور حکم باقی رہ جائے، تو اس کو منسوخ التلاوت کہتے ہیں. اس کی مثال میں آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے. اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جائے. جیسے بیت المقدس کی طرف کے منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ منسوخ کر دیا گیا تھا اور اس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوا. اور اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہ پہلے اقارب کے لیے وصیت کرنا واجب ہو گیا تھا، پھر وہ آیات میراث سے منسوخ کر دی گئی. اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں امر اول کو منسوخ کیا گیا، یعنی پہلے جو حکم دیا گیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسری جگہ اس کے حکم کو نافذ کیا گیا. جیسے کہ سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے دوسرا حکم نازل نہیں ہوا. ننسخ کے ساتھ ننسیہ لفظ جو آیا ہے اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ بھلا دینے کا ہے. بعض آیات ایسی ہیں جن کو بالکل ہی مصاحف میں سے یعنی کہ کتابوں میں سے ذہنوں سے بھلا دیا گیا. بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے سورہ بقر جتنی لمبی تھی، اس کا اکثر حصہ اٹھا لیا گیا، نہ تلاوت باقی رہی اور نہ ہی حکم باقی رہا. ایک جگہ پہ حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ ایک رات ایک صحابی تہجد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. انہیں ایک سورت یاد تھی، انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ وہ آگے کچھ بھی نہیں پڑھ سکے. اسی رات میں چند صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا. صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے بتائیے یہ کیا ہوا ہے کہ یہ صورت ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ یاد نہیں آ رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ یہ صورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی ہے، جو کہ لوگوں کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے چھپا دی گئی ہے، محو کر دی گئی ہے جہاں جہاں یہ لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لی. پھر فرمایا کہ اے مخاطب، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے، منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے، ذہنوں سے بھلا دینے پر بھی قدرت ہے. وہ حکمت کے مطابق جو چاہے جس کو حکم چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے منسوخ کر دے. کسی کو کیا اعتراض ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کرے تو اس کی سزا بھی بھگت لے گا. آسمان و زمین میں اس کی بادشاہت ہے. جب وہ کافروں پہ عذاب بھیجے گا تو نہ ان کا کوئی یار ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اس کارساز اس کو ملے گا. آگے کی تلاوت کرتے ہیں. آیت نمبر 108. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. ام کیا، تریدونا ارادہ کرتے ہو تم، ان یہ کہ تسألو سوال کرو یا سوال کرو تم، رسولکم پیغمبر اپنے سے، کم اس میں ضمیر متصل ہے، کم سے، کما یہ تشبیہ کے لیے آ رہا ہے، جیسا، کاف جو ہے اس میں وہ تشبیہ کے لیے آ رہا ہے اور یہ حرف جاری ہے. کما جیسا، سئلا سوال کیا گیا، موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، واو اور من جو کوئی، یتبدل بدل ڈالے، کفر کو، بالایمانی یہ جار مجرور، با حرف جر ہے، با سے، ایمان کے بدلے، فقط فاپس، قد تحقیق، واللہ گمراہ ہوا، سوا السبیل سوا سیدھی، اور سوا کی میننگ آتے ہیں برابر کے بھی آتے ہیں اس میں. سبیل راستے، اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اس آیت میں
یہودیوں کے بے جا سوالات کی ممانعت کی گئی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت شریفہ کے جو نزول ہوا ہے اس کے دو مقاصد ہیں۔ اول تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں نے یوں کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم آسمان سے اسی طرح پوری کتاب بیک وقت لا کر پیش کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لائے تھے۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لے آؤ۔ ممکن ہے دونوں باتوں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسے سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے۔ بنی اسرائیل نے ان سے کہا ارنا اللہ جہرا کہ ہمیں اللہ پاک کو آمنے سامنے دکھا دو۔ دلائل کھلی ہوئی ہیں، عقل مند کے لیے کافی ہیں، بے تکے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور جن کو اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے تو ان کی ہر فرمائش پوری ہو جانے پر بھی وہ نہیں ماننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو پوری کتاب بیک وقت لائی تھی، پھر بھی ظالموں نے ان کو کہاں مانا۔ سورہ قصص میں ہے فلما جاءہم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحرانی تظاہرا وقالوا ان بکل کافرون۔ سو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ کو ملی تھی؟ کیا جو کتاب موسیٰ کو ملی تھی اس سے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یوں بھی کہتے تھے کہ ہم تو ہر ایک کے منکر ہی ہیں۔ صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 432 جلد نمبر 1 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ سائل نے 3 بار سوال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا کہ جب میں تم کو چھوڑے رکھوں یعنی کہ کوئی حکم نہ بتاؤں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے۔ سو جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اور اگر میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مشکات مصابیح میں صفحہ نمبر 419 پہ بھی ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ان سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت المال کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آیات کا شان نزول خواہ وہی ہے جو کہ ان احادیث سے نقل کیا گیا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کو یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ جو احکام ہیں اس میں کوئی بے تکے سوالات میں نہ لگے رہیں، پوچھنے پاچھنے میں یعنی کہ قیل و قال میں وقت ضائع نہ کریں اور ضرورت کی بات پوچھیں۔ مفسر بیان القرآن فرماتے ہیں کہ مخاطب اس میں جو ہیں وہ آج کے مسلمان ہی ہیں۔ یہ رکوع میں یہود مخاطب ہیں، لیکن یہاں پردہ چاک کر دیا جا رہا ہے یہود کا، اور مسلمانوں کو مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے لے لیں کہ جیسے کہ کسی سے جب ناراضگی ہوتی ہے تو اس کی ایک حد ہوتی ہے، تو انسان اس کو ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور اگر ناراضگی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کا درجہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، یعنی اس سے اگر کوئی بات کہنی بھی ہوتی ہے تو کسی اور طرف رخ کر کے یا کسی اور کو مخاطب کر کے بات کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں اصل خطاب یہود ہی ہیں، لیکن مخاطب جو ہیں وہ مسلمانوں کو کیا گیا ہے۔ اب ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں 109 اور 110، اور 109 آیت پر الحمدللہ الف لام میم پارے کا سلاس کمپلیٹ ہو جائے گا، جس کی آیت ہوگی ان اللہ علی کل شیء قدیر 109 پر۔ آیت نمبر 109 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَدَّ یبدو دوست کو کہتے ہیں،
ودہ دوست رکھتے ہیں، کثیر بہت، من میں سے، اہل کتاب اہل کتاب، لو کاش کے لیے آتا ہے، اگر کے لیے آتا ہے، لو کاش کے، یردونکم پھیر دیوے تم کو، من بعدی پیچھے سے یا پیچھے، ایمانکم ایمان تمہارے کے، کفارا کافر، حسدن حسد سے، من سے، اند نزدیک، انفسہم لفظ نفس نظر آ رہا ہے، اس میں روٹ لیٹر ہے، انفسہم جی اپنے کے، من بعدی، یہ من بعدی پھر پیچھے اوپر بھی آیا تھا، دوبارہ آ رہا ہے، من بعدی پیچھے اس کے، ماں جو، تبینہ ظاہر ہوا، بیان کرنا، لفظ بیان کرنا ہم لوگ بولتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، اس کو ماں جو کہ تبینہ ظاہر ہوا، لہم واسطے ان کے، حق فعفو فا پس، اور عفو درگزر، ہم سب جانتے ہیں اس لفظ کو، معاف کرنا، فعفو پس معاف کرو، وصفہو اور صفح درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتی لائے، اللہ بھی امرہی حکم اپنا، انا بے شک، اللہ علا اوپر، کلی ہر شے چیز کے، قادر ہے۔ مہاورتن ترجمہ کرتے ہیں، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا لیں، اپنے دلوں کے حسد کے باعث، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو گیا ہے، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر۔ لفظی ترجمہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو اور اقیم قائم کر رکھو، صلاۃ نماز، وا اور آتو ادا کرو، زکوٰۃ کو، وما واو اور ما جو کچھ، تقدمو آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم لام واسطے جارہ، یہ حرف جارہ ہے، واسطے، انفس یہ جان، نفس کے لیے، انفسکم واسطے اپنی جانوں کے، من سے خیر بھلائی، خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے نزدیک، انا بے شک، اللہ بما اس چیز کے ساتھ کہ، تعملون عمل یعملو، تعملون یہ مضارع کا صیغہ اور روٹ لیٹر عملہ ہے، اس میں تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اس کا محاورتن ترجمہ کرتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو کچھ تم بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے کوئی خیر، اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ کافروں کا یہ چاہنا کہ وہ مسلمانوں کو بھی کافر بنا لیں۔ یہودیوں کو یہ تو خوب واضح طریقے پہ معلوم ہو گیا تھا کہ نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو حسد کھا گیا۔ خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے، الا قلیل منہم، اور طرح طرح کی کوششیں کرتے رہتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہوں، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں وہ ان کو واپس کر لیں، یعنی کہ واپس اپنے یہودیوں میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے مطلع فرمایا تاکہ وہ ان سے بچتے رہیں، ان کی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، ان کی جھوٹی ہمدردیوں سے کوئی ان کو اہمیت نہ دیں، اس کو کوئی مجبوری سمجھ کے کوئی تسلیم نہ کر لیں اس بات کو، اور خدا نخواستہ کہ وہ لوگ کفار میں سے نہ ہو جائیں، چونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور اس وقت تک بظاہر مسلمانوں کے غلبے کی صورت کوئی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اس لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم معاف کر دیا کرو، درگزر کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ قدرت ہے، اس کو قدرت اس بات پر بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان لوگوں کے اوپر
غلبہ دے دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ دن آیا کہ قبیلہ بنی نذیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا اور یہود کے دوسرے قبیلے بنو قریظہ کے مرد قتل کر دیے گئے۔ یہ جو آ رہا ہے حسدم من اندی، یہ ان کے اندر کی حسد کی آگ کی وجہ سے تھی جو کہ ان پہ ظاہر ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہی فرمایا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، مسلمانوں کی میں اضافہ کرو، اپنے توحید کو سمجھو۔ حسد کرنا گناہ ہے، یہ سوچنا کہ ان سے یہ چیز ختم ہو جائے اور ہم کو مل جائے، یہی یہودیوں کی ان کی خرافات تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس یہ نعمت ختم ہو جائے اور ہم کو مل جائے یہ نعمت۔ فاعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، سو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم آگے سے بھیج دیں۔ یہ جو لفظ ہے وصفحوا، یہ لفظ نکلا ہے صفا سے، ورق یعنی کہ کسی ورق کا کوئی صفحہ، کوئی رخ دیکھنا، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ چشم پوشی کر دینا، نظر انداز کر دینا، یعنی کہ کچھ باتوں کو سنی انسنی کر دینا چاہیے، لیکن حکم کیا دیا گیا ہے کہ سانپ کی طرح ہوشیار رہنا، لیکن ضرر نہیں دینا، فاختہ کی طرح بے ضرر رہنا، نقصان نہ پہنچانے والے بننا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم یہی دیا ہے، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کیا کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، اور وہی ان سب چیزوں کو جو تمہارے خلاف کام کرے جا رہے ہیں وہ ان سب کو ٹیکل کر لے گا، اس کو سلیوشن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بھیج دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں سے فرمایا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ نمازیں قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ نماز کو عماد الدین بنا لو، دن بھر کے تمام معمولات جو ہوں اس کے گرد نماز، مطلب آپ نماز کو پہلے رکھیں اور آپ کے تمام کام جو ہیں، دن کے تمام معمولات جو ہیں وہ اس کے گرد ہوں، یعنی ہم ایک کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھ لیں کہ ہم نماز کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے علاوہ پھر کوئی بھی کام بعد میں ہوں گے۔ یہ نہ ہو کہ مطلب ہم نمازوں کو ہم سیکنڈ پریورٹی پہ رکھ رہے ہیں اور فرسٹ پریورٹی پہ ہم اپنے کام رکھ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہے۔ دن کی فتح جو ہے وہ فجر کی نماز میں ہے، ہر نماز کے ساتھ ہمیں اس طرح جڑ جانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی ہم کو کھوٹے سے باندھ دیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھی بھلائی پہلے سے بھیج دو گے تو اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ اس میں اعمال صالح بھی ہیں، اور اس میں جانی و مالی عبادات بھی ہیں، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ بھی کرتے رہیں، جیسے کہ صبر اور صلاۃ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور فرمایا گیا ہے ایک جگہ پہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ اعمال صالح میں یہ تاثیر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں بھی ان سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، فلاح حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا بدلہ ملے گا۔ یہاں سے ہم جو کوئی بھی خیر بھیجیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہے گا، وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں ضرور پالیں گے۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتا ہے، وہ ہر خیر ہر شر اس کو علم ہے، جو شخص خیر یا شر لے کر پہنچے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا کا وہ مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 189 جلد نمبر 1 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ حلال ہی کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس کی تربیت فرماتا ہے، یعنی اس کو بڑھاتا ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اپنے گھوڑے کی بچے کی تربیت کرتا رہتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ جب قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو کھجور کے برابر جو چیز دی گئی تھی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں کوئی پہاڑ خرچ کر دیا ہو۔ آگے کی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، واو اور قالو کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں، ید خلا داخل ہوگا، جنہ جنت میں، الا مگر، من جو کوئی، کانا ہوگا، ہودا یہودی، او یا نصارہ عیسائی، تل کا امانیہم۔ اچھا، تل کا لفظ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مونس کے لیے آتا ہے، اور جب آگے غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ جو ہے وہ واحد مونس آتی ہے۔ تل کا یہ ہیں، امانیہم آرزویں ان کی، قل کہہ، ہاتو اور تم، برہانکم دلیل اپنی، ان اگر، کن تم ہو تم، صادقین سچے، بلا بلکہ، من جو شخص، اسلمہ سونپ دے گا یا سلامتی میں آ جائے گا، وجہہ منہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے، وہوا واو اور ہوا وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلہو پس لہو واسطے اس کے، اجرہ ثواب ہے، اجر ہے، ہو اس کا، اندہ نزدیک، ربہ رب اس کے، اپنے پروردگار کے پاس، ولا واو اور لا نہیں، خوف ڈر ہے، علیہم اوپر ان کے، اللہ اوپر، اہم ان کے، جار مجرور ہے، واو اور لا نہیں، ہم وہ، جمع کا صیغہ، یحزنون فعل مضارع، غمگین ہوں گے وہ۔ برتن ترجمہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، ہاں جس نے اپنی ذات کو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے جھکا دیا اور وہ محسن ہو تو اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے۔ یہاں ہمارا رکوع نمبر 13 اختتام پذیر ہوا ہے، الحمدللہ۔ اس آیت شریفہ میں یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ صرف ہم جنتی ہیں، نصارہ نے بھی اپنے بارے میں یہی کہا۔ اس کے باوجود یہ دونوں جماعتیں کہ اللہ کی کتاب میں یہ تحریف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چینج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک داخل کر دیا۔ اس کے باوجود ان دونوں جماعتوں کو یہ غرور تھا کہ اب بھی ہم صرف جنتی ہیں، کفر اختیار کریں پھر بھی جنتی ہیں، اور یہ ان کی سراسر جہالت ہے، حماقت ہے، ان کی بھول ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تل کا امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، صرف آرزو سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک ایمان نہ ہو نجات نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر آپ اپنی آرزوؤں میں سچے ہیں تو اس کی دلیل پیش کریں، ثبوت لے کے آئیں۔ دعوے کرنا بغیر دلیل کے، بلا سند، بلا حجت کیسے مانا جائے گا؟ یہود و نصارہ کو بہت بڑا غرور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں۔ سورہ مائدہ میں انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی کے محبوب ہیں۔ اول تو اللہ کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی شرکیہ ہے، اور شرکی عقیدہ رکھنے والے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے، کیسے مقرب ہو سکتا ہے؟ یہ سب ان کی حماقت اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے بہکانے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہماری نجات ہو جائے گی اور ہم جنتی ہیں۔ نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم جس دین پر ہیں وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ یا تو بولا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یا یہ فرمایا ہو کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، یا یہ فرمایا ہو کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرے قتل کے بعد جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے بیٹے کو قتل کرا کر ان سب کو گناہوں کا کفارہ کر دیا جو ان کو اللہ کا بیٹا مانے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ سب باتیں نصارہ نے خود تراشیدہ ہیں، خود ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے کوئی بات نہیں بولی ہے، یہ سب انہوں نے رد و بدل اور چینج کر کے یہ سب انہوں نے منگرت باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اتوار کے دن پادری کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس ہفتے کے سب گناہ معاف کر دیے، یہ کیسے خلاف عقل بات ہے؟
کہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور معاف کر رہی ہے مخلوق، استغفر اللہ۔ وہ ان پادریوں کو گناہ کے معاف کرانے میں اللہ تعالیٰ کا نائب مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ جب مشرکوں کی یہ بیوقوفی دیکھیے کہ پیدا کیا اللہ نے، کھانے کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، انسانوں کی ضرورت کا ہر سامان، ضرورت کا سامان اس نے ہی پیدا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرما رہا ہے، لیکن پرستش اور پوجا جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی کر رہے ہیں۔ اس میں نجات بھی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، ہم سب کو سمجھ دے، آمین ثم آمین۔ اچھا یہ دیکھیے، عند اللہ جنتی کون ہے؟ یہود و نصارہ کے دعوے کی تردید کرنے اور ان سے یہ دلیل طلب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ، یعنی دوسرے لوگ کیوں جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ذات کو وہ اللہ کے احکام کے لیے، اس کی تعمیل کے لیے جھکا دے گا، اور وہ صفت صرف کیا ہے؟ احسان سے متصف ہے، یعنی کہ اس کا اجر جو ہے صرف اللہ کے پاس ملے گا۔ لفظ محسن جو ہے لفظ احسان سے مشتق ہے، جو کہ حسن سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنی اچھے طریقے سے کام کرنا، عمدگی کے ساتھ انجام دینا۔ اس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ داخل ہے۔ بعض مفسرین نے محسن ترجمہ جو ہے مخلص بتایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عقیدے کا صحیح لازم ہونا ہے، عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے، اور جس کا عقیدہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدوں کے خلاف ہوگا، وہ عقیدے میں بالکل محسن نہیں ہوگا، یعنی صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی نجات نہیں ہے۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جھکایا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اس نے اور رسولوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ مستحق نجات نہیں ہے۔ اور جس شخص کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق نہیں ہے، نیت میں اس کے اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، اس کا ہر عمل مردود ہے، برباد ہے۔ جو شخص جنت کے داخل ہونے کی صورت میں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قدرتی قانون ہے کہ جو بھی ان باتوں پہ عمل کرے گا اس کا داخلہ جنت میں ہوگا، وہ مستحق جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سے کسی کی قرابت اور رشتہ داری نعوذ باللہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خواہ مخواہ محبوب بن جائے گا، مقرب بن جائے گا، بلکہ صرف اور صرف ایمان پہ داخلہ جنت کا مدار ہے۔ یعنی آپ کا ایمان بالکل پرفیکٹ ہو، عمل صالح ہو، تو آپ جنت کے مستحق ہیں۔ کافروں اور مشرکوں میں جو لوگ بھی کوئی عمل کرتے ہیں اور اس میں وہ اللہ کی رضا کو مقصود رکھتے ہیں، تب بھی وہ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، ان کی کوئی خاص عبادت یہ قبول نہیں ہے۔ آخرت میں اس کا کوئی ان کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ گمراہ ہے، وہ اللہ کے دین پر نہیں ہے۔ ان کے لیے سورہ فرقان میں فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے کاموں کی طرف جو وہ کر چکے ہیں متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ شاید ہی کوئی شخص اپنی جہالت سے سوال کرے گا کہ اس آیت میں مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، پھر یہ شرط کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اسلم وجہہ وہو محسن، یہ اسی سے ہی یہ قید ثابت ہو جاتی ہے، اور دوسری آیتوں کے پیش نظر بھی اس کو مقصود رکھنا، لازم رکھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ 13واں رکوع کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے۔ اس دعا کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی بھول چوک، کوئی کمی بیشی اگر ہو گئی ہے تو اے میرے مالک اس کو ہم سے معاف فرما دیجیے گا، ہم سے درگزر کا معاملہ کیجیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، ہمارے سینوں میں محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس کا اجر ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے سب بہن بھائیوں کو، بچوں کو، دوستوں کو، احباب کو، تمام رشتہ داروں کو، اور جتنے ہمارے ملنے والے ہیں تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب اجر عظیم عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔